گلی کہتے ہوئے رک گیا کیوں داستان حسن جلی کہتے ہوئے کیوں چچکتا ہے تو یا علی کو ولی کہتے ہوئے جب تو اسے مولا کل فقر رسول تسلیم کرتا ہے مدعا تو پھر تجھے موت کی آتی ہے یا علی کو ولی کہتے ہوئے نعرہ حیدری مومن نے ابھی کہا دعا کے لیے اس کے بیٹا بہت بیمار ہے قاسم علی اس کا نام ہے اور دیگر حضرت قاسم کے صدقے سے اس قاسم علی کو صحت و شفا و طول حیات عطا فرمائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صلوات محمد وآل محمد 1444 ہجری کے عشرہ ماہیزہ کی آپ حضرات مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج نویں مجلس میں شریک ہیں. فرش عزا پوری دنیا میں بچھا ہوا ہے اور حسین جیسے عبد کا تذکرہ ہو رہا ہے. بسد شان حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور حسین کا تذکرہ کرنے والے ہم نہیں ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ذکر حسین کرنے والے؟ حسین کا ذکر اللہ کر رہا ہے اور اللہ جسے چاہے ذکر کے لیے منتخب کر لے. اللہ جسے چاہے ذکر کے لیے منتخب کر لے. اس نے وعدہ کیا تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کا وعدہ آج بھی قائم ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور ذکر بھی ایسا کہ میرے ذکر کا حق ادا ہو جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مسلسل میرا ذکر کرو. تمہارے ذہنوں میں میں چھایا ہوا ہوں اور جب اس طریقے سے میرا ذکر کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. کائنات میں حسین نے
رسول کے نواسے حسین نے پوری زندگی ذکر اللہ کیا ہے. حسین کا ایک ایک نفس اللہ کے لیے وقف تھا. حسین کی ایک ایک سانس اللہ کے لیے وقف تھی. حسین کا پورا وجود اللہ کے لیے وقف تھا. حسین کے سجدے اللہ کے لیے وقف تھے. حسین کی نمازیں اللہ کے لیے وقف تھی. حسین کا چلنا پھرنا اللہ کے لیے وقف تھا. حسین جب تک رہے تب تک ذکر اللہ کرتے رہے. جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے. حسین جب تک رہے تب تک ذکر اللہ کرتے رہے. اب اللہ پر واجب ہے کہ جب تک اللہ ہے تب تک ذکر حسین ہوتا رہے. اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ وعدہ پورا کر رہا ہے. یہ تو ہمیں توفیق مل جاتی ہے کہ ہم اس ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں, نہیں تو اسے کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ خود ذاکر ہو, جہاں اللہ خود ذاکر ہو, جہاں اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہو, تو کہیں سے بھی ذکر حسین رک نہیں سکتا. یہ ذکر حسین ذکر رسول ہے. یہ ذکر رسول ذکر خدا ہے. اور ہم ہر مقام پر بیٹھ کر, میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ مجالس حسین کا پوری دنیا میں جہاں پر بھی مجالس ہو رہی ہے, مجالس حسین کا صرف ایک موضوع ہے اور وہ موضوع ہے توحید. جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا. مجالس حسین کہیں پر بھی ہو رہی ہوں, موضوع صرف توحید ہے. اس لیے کہ حسین توحید سے متصل ہے اور توحید حسین سے متصل ہے. آج توحید کی بغیر حسین تشریح ناممکن ہے. حسین کے بغیر توحید کی تفسیر و تشریح ناممکن ہے. اس لیے کہ حسین اللہ کو محسوس کر رہے تھے. کون ہے کہ جو ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ تو یہاں پر بھی موجود ہے. اللہ تو آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے. اللہ تو آپ کی خلوت میں بھی موجود ہے. اللہ تو آپ کی جلوت میں بھی موجود ہے. اللہ تو آپ کے رزق میں بھی موجود ہے. اللہ تو آپ کے بزم میں بھی موجود ہے. اللہ تو آپ کے خانگی میں بھی موجود ہے. اللہ تو آپ کی سڑکوں پر بھی موجود ہے. اللہ تو آپ کی شاہراہوں پر بھی موجود ہے. جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جب سچ بول رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جب کھا رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جب پانی پی رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جب کسی کے خلاف بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ مسجد میں مسلمانوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ مندروں میں ہندوؤں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ گرجا گھروں میں عیسائیوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ بت پرستوں کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم ہے, اتنا کریم ہے کہ وہ بت پرستوں کا بھی رزق نہیں روکتا, وہ عیسائیوں کا بھی رزق نہیں روکتا, وہ یہودیوں کا بھی رزق نہیں روکتا. اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. ایسی اللہ سے سنت سیکھی ہے حسین نے کہ حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ حر بن کے آنا. حسین نے اللہ کو محسوس کیا. ہر وقت اللہ ہے. کون ہے, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, کون ہے جو اس بات کو محسوس کرے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اور جب اللہ کے وجود کو محسوس کرو گے تو انسان اللہ کے سامنے گناہ نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, ڈاکہ نہیں ڈالتا, چوری نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا, تشدد نہیں کرتا, دہشت گردی نہیں کرتا. تو کون ہے کہ جس نے اللہ کو محفوظ کیا, اللہ کو محسوس کیا؟ حسین جیسا بندہ کہ جس نے یہ سیرت سیکھی ہے رسول اللہ سے, اپنے نانا سے. حسین کے گھر میں سارے کے سارے الہی نمائندے ہیں. زہرا کے گھر میں سارے کے سارے الہی نمائندے ہیں. زہرا کا گھر وہ واحد گھر ہے. پوری کائنات میں عظیم ترین بیویاں گزری ہیں, لیکن یہ عظیم ترین بیوی واحد بیوی ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ ایک نبی اور 3 امام بیک وقت زہرا ہی کے گھر میں رہے ہیں. معصوموں کا گھرانہ ہے, معصوموں کا گھرانہ ہے. توجہ ہے, بات شروع کی جائے, آگے بڑھائی جائے بات. اور بالکل آج گفتگو کامل ہو رہی ہے اور موضوع بند ہو رہا ہے اور آپ کے حوالے ہو جائے گی بات. اور بڑی تیزی سے معنی اور مفاہیم آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو محسوس کرو. بندہ وہی ہے جو اللہ کے وجود کو ہر دم اپنے ساتھ محسوس کرے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہاری شہرک سے زیادہ قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اس وقت بھی اللہ ہر کسی کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس وقت بھی اللہ ہر کسی کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. جب عام بندوں کے اتنا قریب ہے تو حسین کے کتنا قریب ہے, اور جب حسین کے کتنا قریب ہے تو نانائے حسین کے کتنا قریب ہے, حسین کے نانا کے کتنا قریب ہے. اور نانا محبوب خدا ہے اور محب و محبوب میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
عاشق و معشوق میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، تبھی تو محبتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو مولانا روم نے لکھ دیا، توجہ، مولانا روم نے لکھ دیا، ملا فیض کاشانی نے لکھ دیا کہ ان اللہ تعالی شرابا لأولیائہ۔ بات آگے بڑھاؤں، آج کی گفتگو بہت اہم گفتگو ہے، سننا ہے آپ کو، بولتے ہوئے سننا ہے، وعدہ کر رہے ہیں، بڑی گفتگو بڑھائی جائے آگے۔ ان اللہ تعالی شرابا لأولیائہ اذا شربوا سکروا واذا سکروا تربوا واذا تربوا تابوا واذا تابوا زابوا واذا زابوا خلصوا واذا خلصوا طلبوا واذا طلبوا وجدوا واذا وجدوا وصلوا واذا وصلوا اتصلوا واذا اتصلوا لا فرق بینہم وبین حبیبہم۔ ترجمہ کروں، اجازت ہے، سب میرے ساتھ ہیں، خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ ان اللہ تعالی شرابا لأولیائہ، اللہ اپنے اولیاء کے لیے ایک مشروب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اپنے اولیاء کے لیے ایک مشروب کی حیثیت ہے، ایک پانی کی حیثیت ہے۔ ہاں، اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، عبد و معبود کا سلسلہ اور اختیارات بندگی کا سلسلہ اور قرب الہی کا سلسلہ، اور یہیں سے بات آگے بڑھ رہی ہے مولانا روم کی مثنوی سے یہ حدیث، اور یہ میں نے آپ کے سامنے جملے حوالے کیے، اور ملا فیض کاشانی نے بھی یہ جملے اسی طریقے سے لکھے ہیں کہ ان اللہ تعالی شرابا لأولیائہ، اللہ مشروب ہے اپنے اولیاء کے لیے۔ پہلے تو یہ طے ہو جائے اس کے اولیاء کون ہیں، پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ اس کے اولیاء کون ہیں۔ اس کے اولیاء غدیر خود سے طے ہو گیا کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور یہاں سے بیعت غدیر کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب کہا ان اللہ تعالی شرابا لأولیائہ، اللہ اپنے اولیاء کے لیے، اپنے محبوں کے لیے، اپنے ولیوں کے لیے، اپنے ولاۃ امر کے لیے ایک پانی کی طرح ہے، ایک مشروب کی طرح ہے، جس نے اسے پی لیا وہ وجد میں آ گیا، جس نے اسے پی لیا وہ وجد میں آ گیا، جو وجد میں آ گیا وہ طرب میں آ گیا، جو طرب میں آ گیا وہ پاک ہو گیا، جو پاک ہو گیا وہ گھل مل گیا، جو گھل مل گیا وہ خالص ہو گیا، جو خالص ہو گیا اس نے اسے طلب کیا، جس نے اسے طلب کیا اس نے اسے پا لیا، جس نے اسے پا لیا وہ اس سے متصل ہو گیا، اور جو اس سے متصل ہو گیا تو پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق نہ رہا۔ لا فرق بینہم وبین حبیبہم، ان کے اور ان کے محبوب کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا، ان کے اور ان کے معشوق کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہاں، بات بار بار کہنا ضروری ہے کہ خالق خالق رہے گا، مخلوق مخلوق رہے گی، ساجد ساجد رہیں گے، مسجود مسجود رہے گا، عابد عابد رہے گا، معبود معبود رہے گا، اللہ اللہ رہے گا، بندہ بندہ رہے گا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ کوئی بندہ اللہ بن جائے گا، کوئی بندہ اللہ نہیں بن سکتا۔ حسین نے اسی لیے اقدام اٹھایا تھا کہ تو مسند پر تو بیٹھ گیا ہے، تو فرعون تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا، تو فرعون تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ ہے حدود الہیات کہ جہاں بندہ اپنے معبود سے قریب ہو جائے، اور جب قریب ہو جائے تو اس کے وجود کو محسوس کرے اپنے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے، اور جب اپنے وجود کے ساتھ اللہ کو ہر وقت محسوس کرے تو انسان بندگی کی منزل پر آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کے مدارج میں اضافہ کرتا ہے اور اسے بندگی کی عظیم ترین منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ کہا آؤ اپنے مدارج میں اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہے ایمان کے مدارج، یہ ہے بندگی کے مدارج، کہ جہاں پہلا درجہ بھی ہے، دوسرا درجہ بھی ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، پانچواں بھی ہے، چھٹا بھی ہے، ساتواں بھی ہے، آٹھواں بھی ہے، نواں بھی ہے، دسواں بھی ہے۔ کہا یہ 10 درجے ہیں ایمان کے، یہ 10 درجے ہیں مدارج ہیں، یہ 10 درجے ہیں بندگی کے۔ ان بندگی کے مدارج کو طے کرتے چلے جاؤ، اور جب طے کرتے کرتے آخری بندگی کے درجے پر پہنچو گے تو پھر ہم تمہیں پتہ نہیں جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، جب بندگی کے مدارج کو طے کرتے ہوئے آخری درجے تک پہنچو گے، 10ویں درجے تک پہنچو گے، تو پھر ہم تمہارے اختیار میں ایسا اضافہ کریں گے کہ تمہیں گھر سے باہر رہنے نہیں دیں گے، کہیں گے سلمان و منا اہل البیت، پھر ہم تمہیں باہر نہیں رہنے دیں گے۔
پھر ہم کہیں گے سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت میں آنا بندگی کا 10واں درجہ ہے، بندگی کی معراج ہے، بندگی کا آخری درجہ ہے۔ سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو جب سلمان کی بندگی کے مدارج بڑھا دیے تو سلمان کو ملا کیا؟ ختم کر دوں کیا بات؟ جب سلمان کی بندگی کے مدارج بڑھا دیے، ایمان کے مدارج بڑھا دیے، جب سلمان کو صحابیت سے اہل بیت کی طرف لے آئے تو پھر ملا کیا؟ کیا صرف نام کا اہل بیت ہو گیا یا کچھ ملا بھی ہے سلمان فارسی کو؟ بندگی دیتی کیا ہے؟ اختیارات بندگی حاصل کیسے ہوتے ہیں؟ سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، حضرت ابو ذر 9ویں درجے پر ہے۔ یہ 9واں درجہ بھی کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یہ 9واں درجہ بھی کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ یہ درجے بٹے ہیں عرفان علی کی وجہ سے، اور علی عبد خدا ہے، اور جب عبد خدا کی وجہ سے عبودیت کے درجے تقسیم ہو رہے ہیں تو سلمان آ گئے، اہل بیت کی منزل پر آ گئے۔ سلمان من اہل البیت، 350 برس کا سلمان، 350 برس کا سلمان، اور اہل بیت کی منزل پر آ گئے، اور اس منزل پر ہیں کہ جہاں علی جیسا صاحب منبر سلونی، اختیارات بندگی۔ ابھی تک تو میں نے ان بندوں پر بات کی ہے کہ جو مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندے تھے، اب اس بندے پر بات ہو رہی ہے جو ہم اور تم جیسا تھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بندگی میں آنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو ہم اور تم جیسا تھا، جسے سلمان فارسی کہتے ہیں۔ عصمت کے درجے پر نہیں ہے لیکن وصایت کے درجے پر ہے، اوصیاء عیسیٰ میں سے ہے، جناب عیسیٰ کے اوصیاء میں سے ہے جناب سلمان فارسی۔ علی جو صاحب منبر سلومی ہیں کہ جو علم کی اتھاہ گہرائیوں سے واقف ہے، جو مشرقین سے واقف ہے، جو مغربین سے واقف ہے، جو شمال سے واقف ہے، جو جنوب سے واقف ہے، جو زمین کے سرا سے واقف ہے، جو آسمان کی ثریا تک واقف ہے، جو انسانوں کی تعداد سے واقف ہے، جو جنات کی تعداد سے واقف ہے، جو حشرات الارض کی تعداد سے واقف ہے، وہ علی جو پرندوں کی تعداد سے واقف ہے، وہ علی جو سمندروں کی تعداد جانتا ہے، وہ علی جو دریاؤں کی تعداد جانتا ہے، وہ علی جو ذرات زمین کی تعداد جانتا ہے، وہ علی جو پانی میں قطروں کی تعداد جانتا ہے، وہ علی کیا بادل کیا ہے وہ جانتا ہے، وہ علی کے فضا کیا ہے وہ جانتا ہے، وہ علی ہوا کیا ہے وہ جانتا ہے، وہ علی یہ خلا کیا ہے وہ جانتا ہے، علی آسمانوں کا جاننے والا علی، آسمانوں کی بلندیوں کا جاننے والا علی، دو آسمانوں کے درمیان ساری تفصیلات جاننے والا علی، مخلوقات کے رزق کو جاننے والا علی، ان کے ناموں کو جاننے والا علی، ان کی تعداد کو جاننے والا علی، ان کی اقوام کو جاننے والا علی، ملائکہ کو جاننے والا علی، فرشتوں کو جاننے والا علی، انبیاء کو جاننے والا علی، اوصیاء کو جاننے والا علی، اولیاء کو جاننے والا علی، شہداء کو جاننے والا علی، صالحین کو جاننے والا علی، صدیقین کو جاننے والا علی، عرش کو جاننے والا علی، کرسی کو جاننے والا علی، لوح کو جاننے والا علی، قلم کو جاننے والا علی، توبہ کو جاننے والا علی، توبہ کو جاننے والا علی، جنتوں کو جاننے والا علی، محلات جنت کو جاننے والا علی، قصرات جنت کو جاننے والا علی، حجابات کو جاننے والا علی، سرادقات کو جاننے والا علی، سدرۃ المنتہا کو جاننے والا علی، قاب قوسین کو جاننے والا علی، انبیاء کو جاننے والا علی، اتنا عالم علی، اتنا عالم علی کہ جس کے علم کی گہرائی تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ایک بار اس نے سلمان کو دیکھ کر کہا کہ سلمان علم کا ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صاحب نے 5 نعرے 35 سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ سلمان فارسی اور اختیارات بندگی میرا عنوان کہ جب سلمان فارسی کو بلند کیا ہے بندگی کے مدارج پر تو کہا اس کے پاس علم ہے اور یہ علم کا سمندر۔ دوسرا لقب سلمان فارسی کا، یہ سلمان فارسی باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ تو بندے بنو، تم بھی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بن جاؤ گے۔ آسان سی باتیں کر رہا ہوں، کوئی مشکل باتیں نہیں کر رہا۔ بندے بنو، عبودیت کی منزل پر آ جاؤ، تم بھی باب اللہ بن جاؤ گے، تم بھی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بن جاؤ گے۔ اور پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جاؤ سلمان فارسی کے مرکز پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ میں ابھی 1 مہینے پہلے وہیں تھا اور میں نے حدیث وہیں پڑھی کہ پیغمبر نے سلمان فارسی کے لیے حدیث ارشاد فرمائی کہ جس نے سلمان کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے سلمان کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، جس نے سلمان کو خوفزدہ کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔
اس حد تک عبودیت منزل معراج پر آ جاتی ہے کہ جب پیغمبر اپنے سے متصل کر لیں اور اللہ اپنے سے متصل کر لے، اور پھر اس وقت وہ کیفیت ہوتی ہے کہ عبد و معبود اتصال کی منزل پر آ جاتے ہیں۔ پھر ملتا کیا ہے؟ پھر ملتا وہ کچھ ہے جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا علی، مدائن کی گورنری مل رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ اجازت ہے آپ کی؟ تو بندگی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ولی سے اجازت لو۔ ولی کہاں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ بندگی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ دور کے ولی سے اجازت لو۔ سلمان نے کہا یا علی اجازت ہے، علی نے کہا اجازت ہے۔ علی سے اجازت نہیں ملی بلکہ اختیار ملا۔ علی سے اجازت نہیں بلکہ اختیار ملا۔ سلمان فارسی اختیار لے کے مدائن میں داخل ہوئے۔ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، صرف موضوع ہے، صرف مضمون ہے جو مضمون کو نیا بنا دیتا ہے۔ سلمان فارسی داخل ہوئے، یہ ہے اختیارات بندگی۔ میں نے کہا نا کہ میں کسی مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ بندے کا آج تذکرہ نہیں کر رہا، آج ایک عام سے بندے کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جسے خصوصیت عطا کی ہے معراج بندگی سے۔ جس عام بندے کو خصوصیت عطا کی ہے معراج بندگی میں، اس کی معراج عبدیت میں اس بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ انسان بندگی کی طرف سفر اختیار کر سکے اور اسے کوئی مشکل نہ ہو کہ میں کہاں اور مصطفیٰ کہاں، میں کہاں اور مجتبیٰ کہاں، میں کہاں اور مرتضیٰ کہاں۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں کہاں اور سلمان کہاں۔ آؤ اس منزل عبودیت پر آ جاؤ اور اختیارات لیتے چلے جاؤ۔ سلمان فارسی داخل ہوئے، مدائن میں داخل ہوئے، دو جوڑے کپڑے ہیں اور گٹھڑی میں بندھے ہوئے ہیں اور گٹھڑی کاندھے پہ لدی ہوئی۔ دو جوڑے کپڑے گٹھڑی میں بندھے ہوئے، گٹھڑی کاندھے پر۔ یہ گورنر آ رہا ہے، کیا سن رہے؟ کیا ختم کر دوں بات؟ موضوع سمیٹ رہا ہوں آج۔ یہ گورنر آ رہا ہے، یہ حاکم آ رہا ہے۔ بتایا علی نے بتایا اور سلمان فارسی نے بتایا کہ ایک حاکم کا طرز زندگی وہی ہونا چاہیے کہ جو اس معاشرے کے سب سے پست ترین انسان کا ہونا چاہیے۔ جیسے ایک غریب ترین انسان جی رہا ہے، معاشرے کا حاکم ویسے جیے۔ اسی لیے علی نے کہا کہ میرے جسم پر جو کپڑے ہیں اس میں پیوند اتنے لگ چکے ہیں کہ اب پیوند کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ نے طرز زندگی کیوں اپنایا ہوا ہے؟ کہا میں حاکم ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں آج؟ علی نے کہا میں حاکم ہوں، میں سلطنت کا حاکم ہوں، اور حاکم پر اسی طرح رہنا ضروری ہے جیسے سلطنت کا پست ترین آدمی رہتا۔ علی نے اپنے دور حکومت میں کوئی اینٹ میں اینٹ نہیں رکھی، یعنی کوئی قصر نہیں بنایا۔ ایسی آسانی سے سنیں گے تو تقریر کیسے آگے بڑھے گی بھائی؟ علی نے اپنے دور حکومت میں کوئی قصر نہیں بنایا، کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی مملکت نہیں بنائی، کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی جاگیر نہیں بنائی، کچھ نہیں بنایا۔ یہ ہے حاکموں کا طریقہ کار۔ اور اب سلمان فارسی گورنر بن کر چلے ہیں تو ایک بار دو جوڑے کپڑے گٹھڑی میں لپٹے ہوئے اور گٹھڑی لکڑی سے لگی ہوئی اور لکڑی کاندھے پر۔ گورنر آ رہا ہے، مدائن کا گورنر آ رہا ہے۔ ایسے میں جیسے ہی داخل ہوئے ہیں تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، بہت بڑا سامان کا گچھڑا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ سلمان فارسی، ایک روایت میں لکھا 250 برس، ایک روایت میں لکھا 350 برس کی۔ دونوں روایتیں کم و بیش ادھر ادھر موجود ہیں، چلو 250 برس ہی مان لو۔ 250 برس کے سلمان فارسی، یعنی انسان کو عبودیت ہر وقت قوت کی منزل پر رکھتی ہے۔ انسان اگر بندہ بن جائے تو بڑھاپے میں بھی جوان رہتا ہے۔ بیٹر ہے سلامت نے جس نے جملہ محفوظ کیا۔ آگے بڑھے، اس عورت کے پاس بہت بڑا گٹھر تھا، اس سے اٹھ نہیں رہا۔ سلمان فارسی نے کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سلمان فارسی نے وہ گٹھر اٹھایا، تنہا اٹھایا۔ 250 برس کے سلمان نے، 250 برس کے جوان سلمان نے گٹھر اٹھایا، اس عورت کے گھر تک پہنچا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ اپنے زنبیل میں سے کچھ درہم نکال کے کہا لو تمہاری مزدوری۔ کہا مزدور نہیں ہوں، گورنر ہوں۔ کہا مزدور نہیں ہوں، گورنر ہوں۔ حیران ہو گئی عورت، کہاں ٹھہرے ہیں، کہاں رکے ہیں؟ سب سمجھ لیں کہ اب دارالامارہ پہ سلمان کا انتظار ہو رہا، محل میں سلمان کا انتظار ہو رہا ہے۔ سلمان فارسی کا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کا جلیل القدر صحابی، آج صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے، پیغمبر کے جلیل القدر صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ صحابیت عبودیت کی کس معراج پر ہے۔ لے جائیے جملے، سب قصر پر دارالامارہ کے دروازے پر منتظر ہیں کہ گورنر آئے گا تو استقبال ہوگا، اور گورنر وہاں آ ہی نہیں رہا۔ گورنر ایک بوڑھی عورت کی مدد کر رہا ہے،
ہر دور کے گورنر کو ایسا ہی کرنا چاہیے، ہر دور کے حاکم کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کہا کہاں رہیں گے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہاں پر آرام کریں گے؟ میرا دل کہتا ہے، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، میرا دل کہتا ہے۔ سلمان فارسی رہتے تھے مسجد میں، ٹھیک ہے، مسجد میں رہے ہیں وہ۔ اس نے پوچھا کہاں رہیں گے، کہاں پر قیام ہے؟ کہا ہوگا سلمان فارسی نے جہاں اللہ رہتا ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ مسجد میں سلمان فارسی نے اپنے قضیے کے فیصلوں کی جگہ بنائی، اپنا تخت خلافت مسجد میں رکھا، مسجد کے ایک گوشے میں بستر بچھایا، سو گئے، وہیں پہ رہتے تھے، وہیں پر حکومت کے فیصلے کرتے تھے۔ لوگوں کو معلوم ہوا گورنر تو مسجد میں ہے، گورنر کو مسجد میں ہی ہونا چاہیے تاکہ ہر وقت اللہ کے سامنے تو رہے۔ یعنی کیا سن رہے ہیں، کہاں بیٹھے نہیں بیٹھے؟ گورنر کو، حاکم کو ہر وقت مسجد ہی میں نہ چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے محسوس کرے، عبودیت کی منزل پر محسوس کرے، بندگی کی منزل پر محسوس کرے۔ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح ہو گئی، بلایا گیا، کیا کیا مسائل ہیں شہر کے؟ لوگوں نے کہا کہ چوریاں بہت ہو رہی ہیں، اختیارات بندگی، اختیارات بندگی، کیا کیا اختیار دیتی ہے بندگی؟ لوگوں نے کہا چوریاں بہت ہو رہی ہیں، چور بہت ہیں مدائن میں، کیسے چوروں کا صفایا کیا جائے؟ سلمان فارسی چپ ہو گئے، وہ سوچ رہے تھے۔ ایسے میں پولیس والے، کچھ سپاہی سامنے کھڑے ہوئے تھے، سب سوچ رہے تھے کہ سلمان ہماری ڈیوٹی لگائیں گے کہ تمہاری ڈیوٹی فلاں محلے میں، تمہاری ڈیوٹی فلاں محلے میں، اور خبردار دیکھو اب سے آج سے کوئی چوری نہ ہونے پا رہا، اگر چوری ہوئی تو تم معطل ہو جاؤ گے اور تمہاری ڈیوٹی منسوخ کر دی جائے گی، تمہیں سزا دی جائے گی۔ سلمان نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں، کسی پولیس والے سے، کسی سپاہی سے کچھ نہیں کہا، کسی دربان سے کچھ نہیں کہا۔ سب منتظر ہیں کہ حاکم ہمیں حکم دے گا تو ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ حاکم کچھ کہہ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ حاکم کا معلوم ہے کہ ان کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، اختیارات بندگی لے کر آیا ہے۔ کہا جاؤ، اب میں ضمانت دیتا ہوں کل سے چوری نہیں ہوگی، میں ضمانت دیتا ہوں کل سے چوری نہیں ہوگی۔ سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے ضمانت دے رہے ہیں، کسی سے کچھ کہا ہی نہیں، کسی کی ڈیوٹی لگائی ہی نہیں، کسی کو فرائض پر معمور کیا ہی نہیں، کسی کو کہیں پر معمور کیا ہی نہیں، پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ کل سے چوری نہیں ہوگی۔ شام ہوئی، مغربین پڑھانے کے بعد سلمان فارسی باہر گلی میں آئے، آواز دی، پورے مدائن کے کتوں کو بلائے۔ ادھر آئے، سلامت رہیں۔ اختیارات بندگی، بندگی اختیار کیا دیتی ہے؟ بندے تو بنو، بندے تو بنو، یہ دیکھو اختیار کیا ملتا ہے۔ تو بھائی سلمان فارسی نے مدائن کے سارے کتوں کو بلوایا، آواز دی، سارے کتے آ گئے۔ بندگی اختیار کیا دیتی ہے؟ بچوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یعقوب جنگل میں آئے، سارے بھیڑیوں کو بلایا، سارے بھیڑیے آ گئے۔ تو سمجھ گئے تو میرا سلام ہے، جو نہیں سمجھ رہے ہیں دعا ہے کہ بھائی سمجھ جائیں، بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ جناب یعقوب نے سارے بھیڑیوں کو بلایا، سب آئے۔ یعنی بندگی اس منزل معراج پر لے آتی ہے کہ جہاں مخلوقات بھی اطاعت کی منزل پر آ جاتی ہیں، مخلوقات اطاعت کی منزل پر آ جاتی ہیں۔ سلمان فارسی نے سارے کتوں کو بلایا، سارے کتے آگے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سلمان فارسی نے کہا کل سے چوری نہیں ہونی چاہیے، کل سے۔ چلے بعد میں ہو جائے گا، کل سے چوری نہیں ہونی چاہیے۔ سلمان فارسی نے کہا، ان جانوروں سے کہا کل سے چوری نہیں ہونی چاہیے۔ جانور سلمان فارسی کی زبان سمجھے، جانور تو زبان سمجھ رہا ہے، جانور سلمان فارسی کی زبان سمجھے۔ صبح ہوئی، ہر گلی میں جتنے چور تھے، ہر گلی میں ان کے بدن کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، چوروں کا صفایا ہو چکا تھا۔ پھر چوری نہ ہوئی، پھر چوری نہ ہوئی، اس لیے کہ حاکم خود چور نہیں تھا۔ سلامت رہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے آگے کا شکایت شروع کر دی۔ ایک عورت نے کہا، ایک عورت نے شکایت کی کہ میں بازار میں جاتی ہوں، ایک قصائی ہے کہ جو بہت زیادہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتا ہے، زیادہ بتاتا ہے کم دیتا ہے، اس کے باٹ میں فرق ہے، اس کے بٹوں میں فرق ہے۔
وہ جو ناپ تول کے باٹ ہوتے ہیں اس میں فرق ہے, لوہے کے باٹوں میں فرق ہے, اور وہ بےمانی کرتا ہے. سلمان فارسی نے کہا اس کو بلا کے لاؤ. عورت گئی, کہا تمہیں مدائن کے گورنر نے بلایا, مسجد میں بیٹھے, کہا میں نہیں آتا, میں نہیں آتا. کوئی خوف نہیں, کوئی خوف نہیں. دیکھیے علی نے کہا اگر کوئی شخص کسی کے غصے کی وجہ سے اس کی عزت کر رہا ہے تو یہ عزت کوئی عزت نہیں ہے. سلمان فارسی نے اپنا کوئی خوف قائم نہیں کیا تھا, بلا جھجک سب کو انٹرنس کی اجازت تھی, سب کو داخلے کی اجازت تھی مسجد میں. جو آئے سلمان فارسی سے بات کرے, کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں, توجہ ہے, کوئی بکنگ کی ضرورت نہیں. جس کی مرضی آئے اور گورنر سے بات کرے, حاکم سے بات کرے. تو کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ, اس نے کہا میں نہیں جاتا. پھر سلمان فارسی نے بلوایا, وہ نہیں آیا. پھر بلوایا, نہیں آیا. 3 مرتبہ کہا, وہ قصائی نہیں آیا. تو اب جناب سلمان فارسی, اب جناب سلمان فارسی کی زبان, سلمان فارسی نے کہا ان اللہ تعالی شرابن لأولیائہ, اللہ مشروب ہے اپنے اولیاء. اولیاء 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 کیا ہوتے ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں, کیسے اللہ کسی کو اپنا ولی بنا دیتا ہے. اللہ ولی بناتا ہے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کو, اور پھر باقی اولیاء یہ بناتی ہے. اگر شہباز ولی ہے تو ولی اللہ نہیں ہے, شہباز ولی العلی ہے. علی ولی اللہ, اور جو فرمانے جس کو ولایت ملتی ہے پھر ان کے ذریعے سے ملتی ہے. تو جب اولیاء کی طرف آتے ہو تو پھر دیکھو کس طریقے سے اتصال ہو جاتا ہے, کیسے زبان کا اثر منتقل ہوتا ہے. توجہ ہے, 1 منٹ آپ کا لے لوں اگر آپ کی اجازت ہے. علی بیٹھے ہوئے تھے مسند قضا پر, علی مسند قضا پر بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں ایک عورت روتی ہوئی آ گئی. ولی کسے کہتے ہیں, ولایت کسے کہتے ہیں, میری طرف دیکھتے رہنا, ولایت کسے کہتے ہیں. ولایت کہتے ہیں کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی. علی نے کہا کیوں روتی ہے, کہا میرا بیٹا مر گیا. اچھا, علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, غسل و کفن کا انتظام کرتے ہیں. اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور کہا جاؤ اس عورت کے بیٹے کے لیے غسل و کفن کا انتظام کرو. اس نے کہا یا علی غسل و کفن کا انتظام نہیں چاہیے. علی نے کہا کیا چاہتی ہو, کہا آپ ولی ہیں اللہ کے, آپ اللہ کے ولی ہیں. کہاں, تو کیا چاہتی ہو, کہا میں یہ چاہتی ہوں. اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں معرفت, اس کو کہتے ہیں معرفت. علی نے کہا کیا چاہتی ہو, مجھے دیکھیں آگے بڑھائی جائے بات. علی نے کہا کیا چاہتی ہے, غسل و کفن کا انتظام کروں. کہا نہیں, غسل و کفن کا انتظام ہوا ہوا. کہا پھر کیا چاہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کسی کی معرفت. کہ ولی کی معرفت ہوتی کیا, بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کے ولی کی معرفت رکھتا ہو. وہ عورت ولی کی معرفت رکھتی تھی, اسے معلوم تھا کہ یہ مسئلہ عیسیٰ ہے, یہ فخر عیسیٰ کا نمائندہ ہے. کہا کہ کیا چاہتی ہو, کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ ولی اللہ ہیں تو یا تو مجھے بھی موت آ جائے یا میرا بیٹا زندہ ہو جائے. علی نے کہا اچھا تم یہ چاہتی ہو. اب اصحاب علی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ علی اٹھیں گے, علی ہمارے ساتھ چلیں گے, ہم علی کے پیچھے پیچھے چلیں گے, علی مردے کے سرانے پہنچیں گے, علی مردے کو زندہ کریں گے, اور ہم ایک علی کی فضیلت کے شاہد ہو جائیں گے, علی کی فضیلت کے, علی کے موجے کے گواہ ہو جائیں گے. سب انتظار میں ہیں کہ علی اٹھنے والے ہیں, علی اٹھنے والے, خوش ہیں کہ ہم علی کی ذات سے صادر ہونے والے ایک موجے کے شاہد ہونے والے ہیں. لیکن علی اٹھے ہی نہیں, علی بیٹھے رہے. علی بیٹھے بیٹھے اس عورت سے کہہ رہے ہیں, اب اس کو کہتے ہیں ولایت. اس عورت سے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کے سرحانے بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر کہنا علی نے تجھے زندہ طلب کیا ہے. جو ہے علی نے تجھے زندہ طلب کیا, علی نے تجھے زندہ طلب کیا. وہ عورت گئی اور اس نے ویسا ہی کیا. اس کا مطلب ہے کہ ولایت اپنی زبان کا اثر منتقل کرتی ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, ولایت اپنی زبان کا اثر منتقل کرتی ہے. ایک خاص عرصے کے لیے علی نے اپنی زبان کا اثر اس عورت کی زبان پر منتقل کر دیا. اب وہ زبان علی بن چکی تھی. جو پہنچ گئے ان کو سلام ہے.
اب وہ زبان علی بن چکی تھی. یعنی ولایت ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان کا اثر دوسرے ولی تک منتقل کر دے. تو اللہ بھی تو ولی ہے. اللہ نے بھی تو اپنی زبان علی کو قرار دیا ہے. اللہ بھی تو ولی ہے. تو اب سلمان فارسی علی کی ولایت کی منزل پر اور کہا کہ بلا کے لاؤ. عورت نے کہا وہ نہیں آتا. 3 مرتبہ کہہ چکی وہ نہیں آتا. علی نے کہا اچھا جاؤ. سلمان فارسی نے کہا اچھا اب تم جاؤ. اور اب اس سے نہ کہنا, اب اس کی دکان پر جو بٹے پڑے ہوئے ہیں ان بٹوں سے کہنا کہ اس قصاب کو سلمان نے بلوایا ہے. سلمان فارسی نے اپنی زبان کا اثر اس عورت کی زبان میں منتقل کر دیا. وہ عورت پہنچی. اب یہ دیکھ رہا تھا کہ پھر آگے کہیں. اس عورت نے قصاب سے بازی نہیں کی. لکھا یہ ہے بٹوں سے کہا اے لوہے کے بٹوں, اس قصائی کو سلمان فارسی حاکم مدائن نے طلب کیا. سلمان کی زبان کا اثر منتقل ہو چکا تھا. اب گویا وہ عورت نہیں بول رہی تھی, اب سلمان بول رہے تھے. وہ عورت نہیں بول رہی تھی, گویا سلمان فارسی بول رہے تھے. گویا سلمان فارسی کی زبان کا اثر عورت کی زبان میں منتقل ہو گیا. کہا اے بچوں, اس قصاب کو مدائن کے گورنر سلمان فارسی نے بلوایا ہے. بٹوں نے جیسے ہی سنا, بٹے کوئی جاندار تھوڑی تھے, کوئی انسان تھوڑی تھے, کوئی حیوانات تھوڑی تھے کہ ان کو شعور ہو یا لاشعوری طور پر ہو. بٹے تو بالکل بے جان ہیں, بٹے تو بالکل بے جان ہیں. جیسے ہی بٹوں نے سنا, بٹے اچھلے اور اچھل کر اس قصائی کے سر پر پڑنے لگے. جب تک گورنر کے پاس آ نہیں گیا بٹوں نے اپنا کام چھوڑا نہیں. بٹوں نے اپنا کام چھوڑا. تو یہ ہے سلمان فارسی عبودیت کی منزل پر, ایمان کے 10ویں درجے پر. ہاں بیٹھے ہوئے ایمان کے 10ویں درجے پر. یہ اختیارات بندگی عطا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. جب 10ویں درجے پر آ جائے تو پھر علی نماز جنازہ پڑھانے آتے ہیں. جیت رہے سلامت رہے آپ. اختیار, بندگی کا اختیار نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ. بندگی اختیار دیتی ہے, اختیار دیتی ہے. پھر علی نماز جنازہ پڑھانے آتے ہیں. اور جب علی پہنچے, سلمان فارسی نے کہہ دیا تھا اپنے غلام سے کہ میں مرنے والا ہوں, میری جان نکلنے والی ہے, مجھے سیدھے لٹا دینا اور خبردار نہ غسل دینا نہ کفن دینا. دروازے پر نگاہیں جمائے رکھنا, میرا مولا آئے گا, میرے مولا نے وعدہ کیا ہے آئے گا. تو پہنچے علی مدینے سے مدائن. سلمان فارسی کا جنازہ تیار تھا, میت لیٹی ہوئی تھی, اس میں کفن کے لیے تیار ہے جنازہ. علی دروازے سے داخل ہوئے. جیسے ہی علی داخل ہوئے سلمان نے اختیار بندگی استعمال کیا, اٹھے اور سلام کیا. اختیار بندگی استعمال کیا, اٹھے اور علی کو سلام کیا. علی نے جواب سلام دیا اور علی نے جواب سلام دینے کے بعد کہا اے سلمان, ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا, اب جیسے تھے ویسے ہو جاؤ. اب جیسے تھے ویسے ہو جاؤ. تو اس کو کہتے ہیں اختیارات بندگی. بندگی کیا ہے؟ بندگی عقل کا نام. ختم ہو رہی ہے بات, بالکل تقریر آخر مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. میرے ساتھ سارے کے سارے نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بندگی پوچھا گیا عقل کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن وقتوں سے بہ الجنان. عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے. بندگی اور عقل کا گہرا تعلق ہے. عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کمائی جائے. ختم ہو رہی ہے بات, میری طرف متوجہ رہیے گا. عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کمائی جائے. عقل کے 3 درجے ہیں. چھوڑ دوں کیا بات؟ آپ پر تو مجھے بڑا یقین ہے کہ آپ علمی باتیں وصول کرنے کے شاعر بھی ہیں اور آپ اس کے خریدار بھی ہیں. خریدنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں کہ علمی بات کرنے جا رہا ہوں؟ سب ہے. ہاں سلامت رہے. فیصلہ بات والا تو بڑا فیصلہ بات والوں پر مجھے بڑا غرور ہے, فخر ہے کہ آپ کوئی جملہ ضائع نہیں کرتے. یہ سماعتیں بہت کم میسر آتے ہیں, یہ صرف حسینی سماعتیں ہیں. تو جو ہے کوئی جملہ ضائع نہ ہو.
تو عقل کیا ہے؟ العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے جنت کمائی جائے. عقل اور بندگی کا گہرا تعلق ہے. بندگی اور عقل کا گہرا تعلق ہے. عقل کے 3 درجے ہیں. عقل کے پہلے درجے کو کہتے ہیں قلب، دوسرے درجے کو کہتے ہیں فؤاد، تیسرے درجے کو کہتے ہیں لب. ٹھیک ہے؟ عقل کے 3 درجے. پہلا درجہ عقل کا ہے قلب. یہ قلب جو ہے اس کا کام ہے سوچنا، اس کا کام ہے غور و فکر کرنا. سوچتا دماغ نہیں ہے، سوچتا ہے دل. غور و فکر دل سے ہوتا. اچھا آپ کو کچھ اور بتایا گیا اس لیے چپ ہیں آپ، یا آپ کو اپنی مدحت اچھی نہیں لگی، آپ کو اپنی فضیلت آپ کی تعریف اچھی نہیں لگی. میں نے کہا فیصل آباد کا مجمع کوئی جملہ ضائع نہیں کرتا، لیکن آپ چپ بیٹھے ہوئے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ سوچتا ہے دماغ، غور و فکر کرتا ہے دماغ، لیکن اصل میں سوچتا ہے قلب. سوچنے کا تعلق ہے قلب سے. دو دلیل سورہ محمد میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارے قلوب میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قلب کا کام ہے سوچنا. عقل کا پہلا درجہ ہے قلب. دل سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. دماغ کا کیا کام ہے؟ دماغ ایک میموری کارڈ ہے. حواس خمسہ جہاں سے بھی معلومات اکٹھا کرتے ہیں وہ دماغ میں اسٹور ہو جاتی ہے. دماغ ایک میموری کارڈ کی صورت میں آپ کے جسم پر محفوظ ہے اور بنا ہوا ہے. جہاں جہاں سے میموری ملتی ہے، جہاں جہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے وہ دماغ میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب کسی بھی معاملے پر کوئی معاملہ غور طلب ہوتا ہے تو دل ایکٹیو ہوتا ہے اور دل دماغ سے کہتا ہے مجھے معلومات چاہیے، اور دماغ دل کو معلومات پہنچاتا ہے. دل دماغ سے کہتا ہے مجھے معلومات چاہیے اور دماغ دل کو معلومات پہنچاتا ہے اور دل سوچنا شروع کرتا ہے. دل سوچنا شروع کرتا ہے، دل غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے. اسی لیے کہہ دیا تھا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس قلب تو ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. ان کے پاس دل تو ہے لیکن یہ سوچتے نہیں. دوسرا درجہ ہے فؤاد. دوسرا درجہ ہے فؤاد. فے واو الف دال، جس کو آپ فواد کہتے ہیں. یہ فواد نہیں ہے، فؤاد ہے، اس لیے کہ واو پہ حمزہ ہے. واو پہ حمزہ، اس کو کہتے ہیں فؤاد. اس فؤاد کا کام ہے ایمان لانا اور معرفت حاصل کرنا. اب مجھے نہیں پتا کیسے آپ سن رہے ہیں، کیسے سمجھ رہے ہیں، لیکن مجھے اپنے گفتگو کو، اپنے موضوع کو کامل کرنا. اس فؤاد کا کام ہے ایمان لانا اور معرفت حاصل کرنا. اور یہ فؤاد ہی وہ ہے کہ جس سے سوال کیا جائے گا. یہ مسئول ہے، عند اللہ مسئول ہے، اسی سے سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان السمع، کیا پریشان ہو گئے آپ؟ میری طرف دیکھیں نا ادھر. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان سے، توجہ گنتے جائیے گا کتنی چیزوں سے. گننا آپ کا کام. میں گنتی کا عدد نہیں بتاؤں گا، میں گنتی کا عدد نہیں بتاؤں گا، میں گنتی کا عدد نہیں بتاؤں گا. گننا آپ کا کام. ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا اس آیت کی روشنی میں. کوئی چیز ہے جس کے بارے میں خوش ہو جائیں گے آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے گی. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی شے ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. اب وہ شے بھی آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گی جب میں گنتی کا اعلان کروں گا. وہ شے کیا ہے؟ اب گنتی گننا آپ کا کام ہے. کوئی شے ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان سے، کان سے، آنکھ سے اور فؤاد سے سوال ہوگا. یہ دے رہے ہیں جو سمجھ گئے سلام علیکم بھائی. یہ ہے ذہانت فیصل آباد کے مجمع کی.
کان سے، آنکھ سے اور فؤاد سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ بتاؤ غدیر کے بارے میں کیا کیا تھا؟ سلامت رہے کیسے آپ نے سنا؟ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کی انسیت کا، آپ کی چاہت کا۔ توجہ فرمائی آپ نے، منزل آ گئی جس کے لیے زحمت دی ہے، موضوع سمٹ رہا ہے، موضوع سمٹ رہا ہے۔ اختیارات بندگی، بندگی کہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان کو، موضوع سمٹ رہا ہے۔ ایک اس بندے کا تذکرہ کیا کہ جو سلمان فارسی جیسا بندہ ہے، کہ جسے علی جیسے عبد نے عبد کہا ہے، اور اب اس عبد کا تذکرہ ہونا چاہ رہا ہے کہ جسے اللہ نے عبد کہا ہے، جسے اللہ نے عبد کہا ہے۔ یہ فؤاد ہے، فؤاد، فؤاد کا کام ہے ایمان لانا، فؤاد کا کام ہے معرفت حاصل کرنا۔ یہ فؤاد ہی دیکھتا ہے، یہ فؤاد ہی سمجھتا ہے، یہ فؤاد ہی سمجھاتا ہے، یہ فؤاد ہی ہوتا ہے۔ قلب کے اندر ایک اور چیز ہے فؤاد، یہ فؤاد ہی دیکھتا ہے، یہ فؤاد ہی سمجھاتا ہے، یہ فؤاد ہی سمجھتا ہے، یہ فؤاد ہی یقین کی منزل پر لاتا ہے، یہ فؤاد ہی کذب کو دور کرتا ہے، یہ فؤاد ہی جھوٹ کو دور کرتا ہے، یہ فؤاد ہی بے یقینی کو دور کرتا ہے۔ ایک بار اللہ نے کہا، لفظ ہے نا فؤاد، فؤاد کا لفظ یاد رہے گا، یاد رہے گا، فؤاد کا لفظ یاد رہے گا۔ ایک بار اللہ نے کہا، موضوع سمجھ رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ کہا مجھے ستارے کے اترنے کی قسم، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا ہے، یہ جو کہتا ہے میری مرضی سے کہتا ہے، وہی سے کہتا ہے۔ میں نے اسے ایک شدید علم والے کے ذریعے سے علم عطا کیا ہے، میں نے اسے راتوں رات بلند کیا، یہ افق اعلیٰ سے بلند ہوتا گیا، ہوتا گیا، یہاں تک کہ قاب قوسین کی منزل پر آ گیا۔ اب تو معبود میں اتنا فاصلہ تھا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ تھا۔ وہاں پر وہاں پر وہاں پر وہاں پر وہاں پر قاب قوسین پر اس محبوب نے کسی کو دیکھا، جسے دیکھا فؤاد نے کہا بالکل صحیح دیکھا۔ سلامت رہے۔ مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اڑا کے من کنتا مولا، جبریل کا مولا، بوزر کا مولا، کمبر کا مولا، دمت کلندر، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں آپ۔ یہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں، یہ دینے ہی والے رہیں، یہ دینے ہی والے رہیں۔ اور آپ کا دینا یقیناً عزائے حسین کے لیے بڑا کارگر رہتا ہے۔ اس وقت بھی میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ٹرسٹ والے آپ کے ساتھ نمائندے موجود ہیں، اور جتنا آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکیں کریں۔ 5 منٹ کے اندر یہ مسائل، یہ مراحل طے ہو جائیں تاکہ میں فؤاد کی طرف آ سکوں اور پھر لب کی طرف آ سکوں۔ ہیں میرے ساتھ سارے کے سارے؟ میں بول رہا ہوں، آپ یہاں سے اپنا اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ توجہ ہے، جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے بھی نمائندے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ یہ ہاتھ آپ کے دینے والے بنے رہے۔ صلوات بھی پڑھتے رہے محمد والے محمد۔ مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وسائل محدود ہیں، اور آزاداری کا یہ سلسلہ آپ ہی کتابوں سے چلتا ہے، اور انشاءاللہ تاکہ عمل چلتا رہے گا۔ تو اس موجودہ اشرا میں آج ہم آپ سے آخری بار اپیل کر رہے ہیں، تو آزاداری سید الشہداء کے لیے، مشن امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم سے بھرپور تعاون فرمائیں، کیونکہ آزاداری کا یہ سلسلہ آپ ہی کتابوں سے چلتا ہے، اور انشاءاللہ تاکہ عمل چلے گا۔ تو ہمارے کارکنان آپ کے درمیان موجود ہیں، تو آپ سے صدا ہے کہ آپ ان سے تعاون فرمائیں۔ مومنات سے میری گزارش ہے کہ وہاں جھولی کا بندوبست نہیں ہے، تو کوئی بھی خاتون کسی عورت کو چندہ نہ دے۔
इमाम अली हक नाराए हैदरी। हिदायत के सफर का इर्तिका खतरे से बाहर है। हिदायत के सफर का इर्तिका खतरे से बाहर है कि बादल करबला करबो बला खतरे से बाहर है। सकू का सांस ही लोके सिना पे लिया था उसने, उसे एहसास था कि अब खुदा खतरे से बाहर है। अली हक नाराए हैदरी। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, माशाल्लाह का कोई भी हो उसका सलाम है। एक बार भी अली पर जो भौंका हो उम्र में, उस शख्स की नमाज जनाजा हराम। अली हक नाराए हैदरी। सलावत पढ़े मिलके बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे भी बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मरतबा और दुरूद पढ़ लीजिए ज़ात मोहम्मद वाले। तवज्जो है, सब आ जाए मेरे साथ दोबारा उसी माहौल में वापस आ जाए। माँ कदबल फुआदो मा रहा, वहाँ उसने किसी को देखा। अफा तुमारूनहु अला मा यरा, तुम इस बात पर झगड़ते हो कि उसने वहाँ क्या देखा। तुम इस बात पर बहस करते हो कि उसने वहाँ क्या देखा। कहा जो देखा बिल्कुल सही देखा, जिसे देखा बिल्कुल सही देखा। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आँख ने भी तकज़ीब नहीं की, दिल ने भी नहीं झुठलाया, दिल ने भी नहीं झुठलाया, आँख ने भी तस्दीक की, आँख ने भी कजी नहीं की, जहाँ थी वहीं लगी रही। किसी को देख रहा था, किसी को देख रहा था, किसी को देख रहा था। कायनात की हर शय, जमीन से लेके आसमान तक, चांद से लेके सूरज तक, सितारों से लेके सुरैया तक, सब अल्लाह की आयतें हैं। खत्म हो रही है बात, सब अल्लाह की आयतें हैं। और ये सारी की सारी आयतें एक आयत की वजह से, और उस आयत का नाम है मुस्तफ़ा। तो कायनात की सबसे बड़ी आयत का नाम है मुस्तफ़ा। बोलिए हाँ, कायनात की सबसे बड़ी आयत का नाम है मुस्तफ़ा, जिसकी वजह से सारी आयतें हैं। कुरान में अल्लाह ने आयतों की फहरिस्त गिनवाई है कि चांद भी आयत है, सूरज भी आयत है, सफीने नूह भी आयत है, सफीने में बैठ जाने वाले भी आयत हैं, मूसा भी आयत हैं, उज़ैर भी आयत हैं, ईसा भी आयत हैं, मरियम भी आयत हैं, नाक़े साले भी आयत हैं, दिन का रात में बदलना भी आयत है, रात का दिन में बदलना भी आयत है, अर्श कुर्सी लौह कलम ये सब आयतें हैं। और ये सारी आयतें हैं मुस्तफ़ा की वजह से। इसका मतलब है कायनात की सबसे बड़ी आयत है मुस्तफ़ा, कायनात की सबसे बड़ी आयत है मुस्तफ़ा। और वो कायनात की सबसे बड़ी आयत कि जिसका नाम मुस्तफ़ा है, उसे मेराज पर बुलाने का मकसद अल्लाह ने बयान किया। तो तुम्हें पता है कि हमने मुस्तफ़ा को किस लिए बुलाया? लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, ताकि हम इसे अपनी सबसे बड़ी आयत दिखा दें, ताकि इसे हम सबसे बड़ी आयत दिखा दें, सबसे बड़ी आयत दिखा दें। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आँख ने भी नहीं झुठलाया। मा कज़बल फुआदु मा रआ, दिल ने, फुआद ने झुठलाया नहीं जो देख रहा था, जो देख रहा था, जो देख रहा था। ये पहुंचा है रातों रात, आब्द पहुंचा है रातों रात, माबूद की खिदमत में पहुंचा है। और अल्लाह ने कहा मैंने इसे काबा कौसैन पर बुलाया, उस मकाम पर आ गया कि जहां अब्द माबूद में कोई फासला न था। मौजू समझ रहा है, जहां अब्द माबूद में कोई फासला न था। वकाना काबा कौसैन और अदना, बस इतना फासला था कि कुछ फासला न था। दो कमानों का फासला, दो कमानों का फासला। एक लफ्ज कहते हो ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना, लफ्ज कहते हो ना, हम अल्लाह ही की तरफ से हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। अब लफ्ज को लफ्ज से जोड़ रहा हूँ, आयत को आयत से मिला रहा हूँ। वकाना काबा कौसैन और अदना, बस दो कमानों का फासला रह गया। अब तो माबूद में, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते, पता नहीं आप वहां पहुंचते कि नहीं पहुंचते। अब तो माबूद में दो कमानों का फासला रह गया, इससे भी कम फासला रह गया। अब तो माबूद में कोई फासला नहीं है। ला फर्का बैनहुम व बैन हबीबिहिम, उनके और उनके महबूब के दरमियान कोई फासला नहीं रह जाता। हाय हाय हाय, कोई फासला नहीं रह जाता। अब्द ने, माबूद ने अब्द को बुलाया। अब तो माबूद में दो कमान का फासला रह गया। कमान देखी है, कमान देखी है, कमान हाफ सर्कल होता है, आधा दायरा होता है। एक कमान आधा दायरा, ठीक है। पूरी लकड़ी ऐसे घूमी हुई होती है और फिर रस्सी लगी हुई होती है, आधा दायरा। अल्लाह कह रहा है अब तो माबूद के दरमियान दो दायरों का, दो आधे दायरों का फासला रह गया। जब दो आधे दायरे मिलते हैं तो दायरा मुकम्मल हो जाता है।
یہ طرح سلامت رہے. جب دو آدھے دائرے ملے تو دائرہ مکمل ہو گیا. پہلے آدھے آدھے دائرے تھے، پھر دائرہ مکمل ہو گیا. جب دائرہ مکمل ہوا تو اللہ نے کہا گویا یہ جہاں سے گیا تھا وہیں پلٹ کر واپس آ گیا. سلامت رہیں. یہ جہاں سے گیا تھا وہیں پلٹ کے واپس آ گیا. جب تم اپنے لیے کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو کیا محبوب کے لیے نہ کہا جائے گا وہ جہاں سے آیا تھا وہیں گیا، اسی سے متصل ہو گیا، اتصال کی منزل پر آ گیا، وصل کی منزل پر آ گیا کہ اب تو معبود میں دو کمان دیا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. پھر پہچان مشکل ہو جاتی ہے. پھر جبرائیل کو پوچھنا پڑتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، چادر میں ہیں کون؟ ادھر سلامت رہیں آپ. پھر پوچھنا پڑتا ہے، اتصال کی منزل پر آ جاتا ہے. اختیار عطا کرتی ہے بندگی، اور پھر بندے کے پاس جب اختیار آ جاتا ہے، ختم ہو گئی بات. پھر وہ وزنی ہو جاتا ہے. پھر وزنی ہو جاتا ہے. جب اختیار ہوتا ہے تو وزن بڑھتا ہے. جب وزن بڑھتا ہے تو انسان اختیار استعمال نہیں کرتا. جو خالی دعوے کرتا ہے اس کا مطلب ہے اندر سے کھوکھلا، اور جو اندر سے بھرا ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا. اختیار جب بندگی دیتی ہے تو وزن کے ساتھ دیتی ہے، ظرف کے ساتھ دیتی ہے. پھر انسان کرامت کی منزل پر آتا ہے، پھر انسان صحابت کی منزل پر آتا ہے، پھر عطا کرتا ہے. حسین سخی نہیں ہے، حسین کریم ہے. سخی وہ جو مانگنے سے دے، اور کریم وہ جو مانگنے سے پہلے عطا کرے، جو بلا مانگے عطا کرے. حسین میرا کریم آقا ہے. حسین آج تک عطا کر رہے ہیں. حسین آج تک عطا کر رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو. یہ رزق، یہ آسمان سے برستا ہوا پانی، یہ زمین سے اگتا ہوا غلہ، یہ تو حسین کے علی اصغر کا صدقہ کہ اگر حسین خون ناحق صغیر آسمان کی طرف اچھال دیتے تو آسمان کہہ رہا تھا کہ بارش نہیں برسے گی قیامت تک. زمین کی طرف ڈال دیتے تو زمین کہہ رہی کہ غلہ نہیں ہوگے گا قیامت تک. حسین نے علی اصغر کا لہو اپنے چہرے پر بڑھ لیا اور کہہ دیا کہ میں اسی طریقے سے نانا کی خدمت میں جاؤں گا. علی اصغر، چھوٹا علی. اور ایک اور علی بھی ہے حسین کے پاس، اس کا نام ہے علی اکبر، بڑا علی، حسین کا شہزادہ، حسین کا یوسف، زینب کی آس، ام لیلہ کا ارمان، علی اکبر. اور پھر بھائیوں اور بہنوں والے بیٹھے ہوئے، فاطمہ زہرا کا بھائی علی اکبر. بہن بھائی میں بڑی محبت ہے، بہت انسیت ہے. 28 رجب کو قافلہ چلا، زہرا دروازے پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. یہ چھولداریاں جا رہی ہیں، یہ قناتوں والے ناکے جا رہے ہیں، یہ پانی والے ناکے جا رہے ہیں. زہرا سب کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اماریاں جانا شروع ہوئی. اماں کی اماری جا رہی ہے. زہرا نے کہا خدا حافظ اماں. پھوپھی کی اماری جا رہی ہے، خدا حافظ پھوپھی. سب کو خدا حافظ کہا. اس کے بعد سامنے سے گھوڑے گزرے. زہرا کے بھائی، زہرا کے گھر والے سامنے سے جا رہے ہیں. زہرا کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی نانی یہ گھوڑے پہ کون جا رہا ہے؟ کہا یہ قاسم گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. زہرا نے وہیں سے کہا بھیا قاسم خدا حافظ. نانی یہ کون جا رہے ہیں؟ دو. کہا یہ اون اور محمد جا رہے ہیں. کہا بھائی اون بھائی محمد خدا حافظ. زہرا کا سلام. ایک ایک ناکا گیا. کہا پھوپھی نانی یہ کس کا گھوڑا جا رہا ہے؟ کہا اس پہ تمہارے چچا عباس بیٹھے ہوئے. کہا چچا عباس خدا حافظ. نانی اس پر کون سوار ہے؟ کہا اس پہ تمہارے بابا حسین سوار ہے. کہا بابا حسین خدا حافظ. سب کو خدا حافظ کہنے والی زہرا. جیسے ہی ایک گھوڑے پہ نگاہ پڑی کہا نانی یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اس پہ کون بیٹھا ہے؟ کہا اس پہ تمہارا بھیا علی اکبر بیٹھا ہوا ہے. اب تک سب کو خدا حافظ کہنے والی زہرا جیسے ہی سنا کہ علی اکبر جا رہے ہیں ایک بار رو کر کہتی ہے نانی ایک لمحے کے لیے بھیا کو بلا لیجیے.
میرے بھیا کو ایک لمحے کے لیے بلا دیجیے۔ علی اکبر کو بلایا گیا، بہن نے بلایا، بھائی مچلتا ہوا بہن کے پاس آیا۔ بہن نے جیسے ہی بھائی کی خوشبو سونگھی، سینے پہ سر رکھ دیا۔ بھائی نے بہن کو سینے سے لگا لیا، بالوں کو چوم رہے تھے۔ کیا بھیا جا رہے ہو؟ وعدہ کرو لینے آؤ گے، وعدہ کرو لینے آؤ گے۔ بھیا مجھے سن گن آئی ہے کہ شاید کہیں راستے ہی میں تمہاری شادی بھی طے ہو جائے گی، تمہارے سر پر صحرا سجے گا۔ بھیا جب شادی طے ہو جائے اور صحرا بننے کا وقت آ جائے تب تو آ کے لے جاؤ گے، تب تو مجھے نہیں بھولو گے؟ بہنوں والے بیٹھے ہوئے ہو تو آوازیں بلند کرو، اے بھیا تب تو نہیں بھولو گے؟ اکبر خاموش رہے، وعدہ کرے تو کیسے وعدہ کرے، اس لیے کہ اکبر بھی تو ولی اللہ کا ولی نمائندہ ہے، جانتا ہے اکبر کیا ہونے والا ہے۔ سغرا نے اکبر کی خاموشی دیکھی، سمجھ گئی اور کہا بھیا مجھے معلوم ہے تم اس لیے خاموش ہو کہ میں بیمار ہوں، تمہیں شاید یقین نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گی۔ ہاں بھیا چلو ایک وعدہ اور کر لو کہ جب بھابھی بیاہ کے لے آنا، جب دلہن بیاہ کے لے آنا تو مجھے دلہن کا چہرہ ضرور دکھانا، اور بھیا شاید جب تم آؤ تو سغرا اس دنیا میں نہ رہے، سغرا قبر کا پیوند بن چکی ہو، تو بھیا مجھ سے ایک وعدہ اور کرو۔ بھائی نے بہن کا ہاتھ، بہن نے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا بھیا مجھ سے وعدہ کرو کہ بھابھی کو میری قبر پر لے کر آنا، بھابھی کو میری قبر پر لے کر آنا۔ میری بھابج کو اجرکم علی اللہ، آپ کی آواز دنیا بلند ہو رہی ہے، یہی طریقہ ہے علی اکبر پر رونے کا، یہی طریقہ ہے، اس لیے کہ آج سب کو رونا ہے۔ جب جوان علی اکبر کا تذکرہ آئے تو جوانوں کی باری آ جاتی ہے رونے کی، بزرگ بھی تو کبھی جوان تھے نا، تو آج حسین کے جوان پر گریا کرو۔ علی اکبر کی شہادت قیامت شہادت تھی، قیامت شہادت تھی، اس لیے کہ لکھا یہ ہے راوی نے، بہت دنوں بعد امام زین العابدین جب رہا ہو کے مدینے آ گئے اور مجلسیں پڑھ رہے تھے، مسائل سنا رہے تھے، تو کسی نے کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی شہید جب میدان کی طرف آ رہا تھا تو قیامت ہو رہی تھی خیمہ گاہ میں۔ وہ کون تھا میرے مولا کہ جب وہ آیا ہے تو 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور 70 مرتبہ گرا ہے؟ کہ مولا وہ کون شہید تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ تو زین العابدین نے سر سے امامہ پھینک کر کہا وہ میرا بھیا علی اکبر تھا، میرا بھیا علی اکبر تھا۔ علی اکبر جب خیمے سے باہر آ رہے تھے، کبھی رباب دامن تھام لیتی، نہ جاؤ علی اکبر، کبھی زینب پکڑ لیتی، نہ جاؤ علی اکبر، کبھی ام لیلہ لپٹ جاتی، نہ جاؤ علی اکبر، اور کبھی سکینہ دامنگیر ہو جاتی، نہ جاؤ بھیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ ہے علی اکبر کی شہادت۔ علی اکبر کیسے گئے ہیں یہ علی اکبر ہی جانتے ہیں، یہ بیویاں ہی جانتی ہیں۔ علی اکبر کو اجازت کیسے ملی ہے یہ بھی ایک بڑی عجیب روایت ہے۔ کہا بابا جانے دیجئے، بابا اب میں دیکھ رہا ہوں سب کے لاشیں آ رہے ہیں، میری اماں بھی بار بار کہہ رہی ہیں۔ حسین نے کہا کہ کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا، جاؤ جس پھوپھی نے پالا ہے اس سے اجازت لو، جس پھوپھی نے پالا ہے اس سے اجازت لو۔ کہا بابا آپ بھی ساتھ چلیے۔ کہاں میں ساتھ چلتا ہوں، زینب مزاج شناس امامت ہے۔ حسین علی اکبر کو لے کے زینب کے پاس آئے، بی بی زینب کے خیمے میں آ گئے۔ بی بی زینب نے دیکھا باپ اور بیٹا ساتھ آ گئے۔ زینب سمجھ گئی کس لیے آئے ہیں۔ زینب نے کہا علی اکبر میں سمجھ گئی کس لیے آئے ہو، اجازت لینے آئے ہو۔ علی اکبر یہ جان لو کہ اس وقت میری تمنا صرف یہ ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے، میرا بھائی بچ جائے، میرا بھیا بچ جائے۔ جاؤ علی اکبر میں نے اجازت دے دی، پھوپھی سے اجازت ملی۔ علی اکبر خوشی خوشی آئے، گھوڑے پر بیٹھا ہی چاہتے تھے۔ حسین نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں سے اجازت مل گئی۔ تو حسین نے کہا پالنے والی پھوپھی سے اجازت مل گئی، ذرا جنم دینے والی ماں سے بھی تو اجازت لے لو، ذرا ماں سے بھی تو اجازت لے لو، اماں سے بھی تو اجازت لے لو۔ کہا بابا آپ چلیے۔ کہا دیکھو زینب سے اجازت دلوانا میرا کام تھا، لیلا سے اجازت لینا تمہارا کام ہے۔ تم فصاحت بنی ہاشم کے مالک ہو، اماں سے جا کے تم خود اجازت لو، میں اجازت نہیں دلوا سکتا۔ علی اکبر آہستہ آہستہ چلے، اپنی مادر گرامی جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آئے۔ بی بی ام لیلہ گردن جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، زمین کربلا کی خاک پر کچھ خط لکھ رہی تھی۔ ایسے میں بی بی نے اپنے بیٹے کی خوشبو سونگھی، علی اکبر کی خوشبو ام لیلہ کے مشام میں جہاں تک آئی، ام لیلہ نے گردن اٹھائی، دیکھا سامنے جوان بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ ایک بار علی اکبر کو دیکھ کر کہا بیٹا علی اکبر رات کے گئے ہوئے اب آ رہے ہو ماں سے ملنے؟
رات کے گئے ہوئے اب آ رہے ہو ماں سے ملنے؟ کہا اماں، بیٹھ گئے اماں کے پاس بیٹھ گئے، کہا اماں ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ کہا بیٹے کرو سوال۔ کہا میدان محشر ہوگا، دادی فاطمہ زہرا کی سواری آئی ہوئی ہوگی، ایک ایک بی بی دادی کے پاس آئے گی، تو بھی اماں دادی سے کہیں گی اے فاطمہ زہرا میں نے آپ کے لال حسین پر سے اپنے 2 بیٹے اور محمد کو قربان کیا۔ بی بی ام فروا دادی فاطمہ زہرا سے کہیں گی اے فاطمہ زہرا میں نے آپ کے لال حسین پر سے اپنے بیٹے قاسم کو قربان کیا۔ ایک ایک بی بی دادی فاطمہ زہرا سے کہے گی کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے بیٹے حسین پر سے قربان کیا۔ اے اماں یہ بتائیے آپ کیا کہیں گی؟ آپ کیا کہیں گی؟ ایک بار ام لیلہ نے سینے سے لگا کر کہا بیٹے میں سمجھ گئی تو کیا کہنا چاہتا ہے، ارے میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں گی؟ ہے فاطمہ زہرا میں نے اپنے علی اکبر کو آپ کے حسین پر سے قربان کیا، چاہو علی اکبر اجازت دی، ماتم کرو ماتم، چاہو علی اکبر اجازت دی، علی اکبر کو اجازت ملی، باہر آئے، تیزی سے گھوڑے کی طرف گئے۔ حسین نے ایک بار علی اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ماتم کرنا سینے پہ ہاتھ، ہاں اپنی اپنی آستینیں کھولو، اپنی اپنی آستینیں کھولو، گریبان چاک کرو، گریبان چاک، گریبان چاک کرو، اپنے اپنے سروں سے ٹوپیاں اتارو، گریبان چاک کرو۔ آج شب عاشور ہے، آج سے شب عاشور سے کسی کو سلام نہ کرنا، کسی سے حال احوال نہ پوچھنا، کسی کو گلے نہ لگانا، کسی سے مسکرا کے بات نہ کرنا، جس سے ملنا گلے لگ کے کہنا ہائے حسین، ہائے حسین، اس لیے کہ جس گھر میں جنازے پڑے ہوتے ہیں وہاں کسی کا احوال نہیں پوچھا جاتا۔ ماں بہنوں کوشش کرنا اپنی گودیوں کے بچوں کو آج سے پیار نہ کرنا، اس لیے کہ علی اصغر پیاسا ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ ماتم کرتے رہنا میرے ساتھ، ماتم کرتے رہنا میرے ساتھ۔ علی اکبر کی شہادت پڑھنے جا رہا ہوں، نوجوانوں تیار رہنا، تمہیں آج حق ادا کرنا ہے۔ شبیہ رسول کی شہادت ہے، کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ ام لیلہ کا ارمان جا رہا ہے۔ علی اکبر جیسے ہی گھوڑے کی طرف آئے، گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ رکھا، حسین نے علی اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہاں جا رہے ہو؟ علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ خوش ہو کے کہا بابا اماں نے اجازت دے دی، پھوپھی نے اجازت دے دی۔ حسین نے کہا ماں نے اجازت دے دی، ذرا اس بوڑھے باپ سے بھی تو اجازت لے لو، اس بوڑھے باپ سے بھی تو رخصت ہو جاؤ۔ بابا اجازت دے دیجئے۔ کہا بیٹے اجازت تو ہے لیکن میں تجھے ذرا تیار تو کر دوں، ذرا عروس شہادت سے شادی کے لیے تیار تو کر دوں۔ علی اکبر کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں لائے، بیویاں چاروں طرف سے گھیر کے کھڑی ہو گئی، سب سینوں سر پیٹ رہے تھے، اس لیے کہ علی اکبر کی رخصت کوئی قیامت سے کم نہیں تھی۔ حسین نے کہا زینب، ام لیلہ، وہ امامہ لاؤ جو نانا رسول اللہ معراج وہ امامہ لا جو نانا رسول اللہ معراج پر پہن کر گئے تھے، امامہ لایا گیا۔ حسین نے علی اکبر کے سر پر امامہ باندھا۔ راوی نے لکھا ہر پیج پر کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قیامت ہو رہی تھی، علی اکبر کے رخصت ہر پیج پر کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ۔ ام لیلہ کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، زینب کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، سکینہ تڑپ رہی تھی بھیا جا رہا ہے، بھیا جا رہا ہے۔ اجازت ملی، حسین علی اکبر کو لے کر آئے، حسین علی اکبر کو لے کر آئے۔ جملہ سنو گے، ماتم کرنا حسین کی بے کسی پر، ماتم کرنا حسین کی مظلومی پر۔ حسین نے ایک بار رکاب کو تھاما۔ رکاب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سوار پاؤں رکھ کر چڑھتا ہے۔ حسین نے رکاب کو تھاما، رکاب پر ہاتھ رکھا، علی اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ علی اکبر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا بابا یہ گستاخی ہے، آپ کے ہاتھ پر پاؤں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آپ ہاتھ ہٹائیے رکابوں سے تب پاؤں رکھوں گا۔ رو کر حسین نے کہا آج ہاتھ پر پاؤں نہیں رکھ رہے، کل یہی پاؤں میرے کاندھے پر آتے تھے۔ ہاں 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 ماتم کرو ماتم، کل یہی پاؤں میرے کاندھے پر آتے تھے۔ حسین نے علی اکبر کو سوار کرایا اور آواز دی پروردگار گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا،
اب میں تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں، کردار میں، گفتار میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ اب میں شبیہ رسول کو بھیج رہا ہوں۔ علی اکبر چلے علی اکبر اجازت لے کے چلے تھے، جھک کر سلام کیا، آئے میدان جنگ میں علی اکبر، میدان جنگ میں علی اکبر آئے، ادھر ام لیلہ مصلی پر آ گئے، پروردگار میرے بیٹے کی خیر ہو، پروردگار میرے بیٹے کی خیر ہو۔ ادھر علی اکبر حملے کر رہے تھے، ادھر ام لیلہ دعائیں کر رہی تھی، پروردگار میرے یوسف کو ایک بار مجھ سے ملا دے، میرے یوسف کو ایک بار مجھ سے ملا دے۔ ماں نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کی۔ آدھی جنگ علی اکبر نے کی، کشتوں کے پشتے لگائے، پلٹ کر واپس آئے علی اکبر، بابا کو سلام کیا، بابا کیسی جنگ کی میں نے، داد لینے آیا ہے، حسین کا شجاع بیٹا، شجاع حسین سے داد لینے آیا، ہاں یہی حق ہے، جیسے میرے بھائی ماتم کر رہے یہی حق ہے، مجھے ایسے نہ دیکھو، میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا، آج نام محرم ہے، علی اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں۔ کہا بابا کیسی جنگ کی ہے؟ کہا تم نے فاتح خیبر کی یاد دلا دی، تو نے جنگ خیبر کی یاد دلا دی۔ کہا بابا دیکھیے حسین 18 برس اس انتظار میں رہے کہ علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے، ہمیشہ علی اکبر خدمت ہی کرتے رہے، حسین کی تمنا رہی علی اکبر کچھ مانگے۔ اب علی اکبر نے کہا بابا اس سے بھی کڑے حملے کرتا اگر ایک جامع آب میسر آ جائے، ایک جامع آب میسر آ جائے، ماتم تو کرو نا۔ کیا علی اکبر کو معلوم نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے، پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب پتہ چلا کہ علی اکبر واپس اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کو بتائے کہ سب سے زیادہ پیاسا میرا بابا حسین ہے۔ کہا بابا ایک جامع آب میسر آ جائے۔ بیٹے علی اکبر گھر میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے، 3 دن سے پانی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے بیٹا پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ بیٹے چلو یہ کر لو، میں اپنی زبان تمہارے دہن میں ڈال رہا ہوں، اس زبان کو چوس لو، شاید تری آ جائے۔ یہ موقع تھا جس کے لیے علی اکبر واپس آئے۔ ایک بار حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں ڈالی، علی اکبر نے فوراً دہن ہٹا کر کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے بھرے ہوئے ہیں۔ بتایا کہ بابا کتنا پیاسا۔ علی اکبر کو نگینہ دیا، کہا یہ نگینہ منہ میں رکھو، شاید اس سے تری آ جائے۔ علی اکبر جاؤ، علی اکبر چلے، گھوڑے پر بیٹھے کہا بابا جاتے جاتے آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر تھک گئے ہو تو ختم کر دیتا ہوں، تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے، بس گریہ کی تعریف تو آج سے شروع ہو گئی، تمہارا گریہ رکنا نہیں چاہیے، کہ گریبان چاک رہے، آسین اوپر رہے، پاؤں میں نالائن نہ رہے۔ یہ آج سے اور شام غریبہ تک بلکہ 11 محرم تک تمہاری یہی کیفیت رہے، اس لیے کہ حسین کا گھر اجڑنے والا ہے، لاشیں اٹھانے والا ہے حسین، کل قیامت کا دن ہے، کل خاک اڑے گی چاروں طرف سے، تو تم یہ آداب یاد رکھنا۔ بابا آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حسین ذرا سا بلند ہوئے، علی اکبر بیٹھے گھوڑے پر بیٹھے جھکے، حسین کے کان میں کچھ کہا۔ یہ منظر در خیمہ سے زینب دیکھ رہی تھی، در خیمہ سے یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی کہ علی اکبر نے حسین کے کان میں کچھ کہا۔ جیسے ہی حسین نے سنا، حسین چیخ مار کے روئے۔ علی اکبر نے بابا کو سلام کیا، چلے گئے میدان کی طرف۔ زینب نے کہا فضہ میرے بھائی کو بلا کے لے آ۔ فضہ گئی، کہا آقازادے آپ کو آقازادی یاد فرما رہی ہے۔ حسین آئے، جی بہن کیوں یاد فرمایا؟ کہا بھیا مجھے بتاؤ علی اکبر نے کیا کہا تھا، علی اکبر نے کیا کہا تھا؟ کہا بہن نہ پوچھو۔ زینب نے کہا بھیا تمہیں میرے حق کی قسم بتاؤ علی اکبر نے کیا کہا تھا؟ جیسے ہی حق کی قسم سنی، حسین نے روتے ہوئے کہا زینب دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے تو جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے، لیکن کربلا کا دستور بدل گیا، جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کر رہا تھا، بابا میرے باپ میری اماں کے پردے کا خیال، ہاں ماتا میری ماں بہنوں کے، میری پھوپھیوں کے پردے کا خیال رکھے، مولا مجھے قوت دینا۔ علی اکبر چلے گئے، جب تک جنگ کرتا ام لیلہ کا لال ایک بار نیزہ چلا، علی اکبر کا جگر چھیدا، علی اکبر زین سے زمین پر آیا، آواز دی بابا میں گر گیا، بابا میں گر گیا۔ حسین نے کہا علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ماتم کیوں نہیں کر رہا ماتم؟ علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، بیٹا مجھے آواز دے۔ حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا،
अली अकबर कहाँ गिरे हुसैन को नहीं पता। खुदा की कसम हुसैन बिल्कुल सच बोल रहे थे कि अली अकबर कहाँ है, हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा था। हुसैन कभी इधर टटोलते थे, कभी उधर टटोलते थे। अली अकबर आवाज दो, अली अकबर बुलाओ, कयामत थे हुसैन। उस वक्त हुसैन हुसैन नहीं था, हुसैन याकूब था जो यूसुफ को तलाश कर रहा था। क्या सुन रहे हो? मातम करो मातम। अली अकबर आवाज दो, कभी इधर जाते। एक बार हुसैन उठे, इधर देखे, हुसैन को नजर नहीं आ रहा। हुसैन ऐसे टटोलते हुए आगे बढ़े, एक शकी के जिस्म पर हाथ पड़ा। हुसैन ने उसकी अबा को थाम कर कहा, तू बता दे मेरा बेटा कहाँ है, तू बता दे मेरा बेटा कहाँ है। उसने एक बार हुसैन को धक्का दिया, कहा उससे पूछा। हुसैन दूसरे शकी की तरफ आए, उसने तीसरे की तरफ धक्का दिया। अब समझ में आया, हुसैन 70 मरतबा गिरे, 70 मरतबा उठे। मातम करो मातम। हुसैन 70 मरतबा गिरे, 70 मरतबा उठे। पहुंचे अली अकबर के लाशे पर पहुंचे, बेटे का दम उखड़ रहा था। हुसैन ने कहा बेटा मैं आ गया, मेरे लाल में आ गया। बाबा आपका शुक्रिया, आप आ गए, बाबा आपका शुक्रिया। तो अली अकबर, माँ इंतजार कर रही है, माँ इंतजार कर रही है, बड़े खैमा पर माँ इंतजार कर रही है। बेटा मुझ में कुव्वत नहीं है, अब्बास कमर की ताकत ले गए, अब्बास कमर की ताकत ले गए। बेटा मुझ में कुव्वत नहीं है, तू मेरा साथ दे, मेरी मदद कर, बाबा की मदद कर। तो बाबा जैसे आप का बेटे अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे, मैं तुझे कमर से उठाता हूं। हुसैन ने उठाया, वापस रख दिया। का बेटे मैंने कहा था दोनों हाथ, तूने एक हाथ मेरी गर्दन में रखा हुआ है, दूसरा हाथ कहाँ? अब जो हुसैन ने देखा, अली अकबर का दूसरा हाथ सीने पर था, जैसे बाबा से कुछ छुपा रहे हैं। हुसैन ने कहा बेटे हाथ हटाओ, क्या छुपा रहे हो? कहा बाबा कुछ नहीं, बाबा कुछ नहीं। कहा नहीं बेटे, तुझे तेरे हक की कसम हाथ हटा। अब जो अली अकबर ने हाथ हटाया, हुसैन का कलेजा फट गया। बर्छी का फल जिगर से पार हो चुका था और बर्छी टूट चुकी थी। थक गए हो तो रोक लेता, मैंने मौला से कुव्वत मांगी हुई। बर्छी का फल टूट चुका था, जिगर से पार हो चुका था। अब हुसैन ने कुछ नहीं देखा, हुसैन ने कुछ नहीं देखा। एक बार तो जानू होके ज़मीन करबला पर बैठे, एक हाथ अली अकबर के सीने पर रखा, दूसरा हाथ बर्छी पर रखा, नजफ का रुख करके कहा या अली मदद। जैसे ही बर्छी का फल बाहर आया, रावी कहता है बर्छी का फल खाली नहीं आया, अली अकबर का कलेजा। अशकुर अल्लाह, खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू। शबीह ताबूत पर आमद होगा जब आखिरी जुम्मा कहने जाऊंगा। अली अकबर को उठाया, कांधे पे डाला, नजफ करो करके कहा बाबा अली, खैबर का दर उठाना आसान है, जवान की लाश उठाना मुश्किल है। या अली, या अली, या अली कहते हुए अली अकबर को लाए, ला के खैमे में लिटा दिया। बीबियां आ गई, बीबियां आ गई, अली अकबर से निपट गए, अली अकबर से निपट गए। खत्म को कर दी मैंने गुफ्तगू, आखिरी जुमला तकरीर सुनने के लिए तैयार रहना। ऐसे ऐसे हाथ मारो सर पे, ऐसे ऐसे हाथ मारो सर पे, सीना सर पीटो। रावी ने बहुत दिनों बाद, मौला मुझे ताकत देना मैं जुमला पहुंचा सकूं। बहुत दिनों बाद रावी ने मेरे चौथे इमाम से पूछा था, मौला मौला जब हुसैन का गला कट रहा था, एक बीबी को हुसैन के करीब देखा था जिसकी चादर लाल थी, जो लाल चादर ओढ़े हुए थी। उस वक्त लाल चादर का क्या तस्वुर था? ज़ैनुल आबिदीन ने सर से अमामा फेंका, कहा वो मेरी फूफी थी। चादर तो सफेद थी, लेकिन जब अली अकबर के लाशे पर आई, अली अकबर का लहू पूरी चादर पर आ गया। ज़ैनब की चादर सुर्ख हो गई।